اصلاح کس طرح؟ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے صدق کے دل سے اور بقایا زندگی درست کر لیتا ہے، پھر پلٹ کے وہ گناہ نہیں کرتا، پھر ظلم نہیں کرتا، پھر کم نہیں تولتا، پھر جھوٹ نہیں بولتا، پھر ناانصافی نہیں کرتا، پھر دھوکہ نہیں کرتا، پھر دجل و فریب نہیں کرتا، پھر دوسروں کے حق نہیں مارتا، زندگی درست کر لیتا ہے، اللہ کی طاعت اور بندگی کے مطابق بسر کرتا ہے، تو کیا فرمایا؟ میں اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، کسی گناہ پہ گرفت نہیں کرتا، اور نہ صرف بخشتا ہوں بلکہ یعفو عن السیئات، اس کے سارے گناہ بخشتا ہوں، اور دوسرے مقام پر فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ صرف گناہ بخشتا ہوں بلکہ اس کے ایک ایک گناہ کو نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ جو گناہ اس نے کیے تھے توبہ کی برکت سے اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہوں، گناہوں کو نیکیوں کے ذخیرے میں بدل دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو دوزخ میں سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر داخل ہوگا، اور جب وہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا مگر اس نے توبہ کی ہوگی، اس نے تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور بڑے گناہ چھپا دیے جائیں۔ اس پر ایک گناہ پیش ہوگا کہ تو نے فلاں دن کیا، دوسرا گناہ ہوگا فلاں دن کیا، تیسرا گناہ ہوگا فلاں وقت کیا، بندہ اقرار کرتا جائے گا، اقرار کرتا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، کہیں وہ میرے سامنے نہ کھل جائیں۔ بس اس کے بعد اس کے گناہوں کا دفتر بند کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ وہ پوچھے گا میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ یہ بات فرما کر تاجدار کائنات مسکرا پڑے اور یہ سمجھانے لگے اسے خبر نہ ہوگی مگر اس کی سچے دل کی توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل چکی ہوگی۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ فرمایا جو توبہ کرے سچے دل سے اور پچھلی زندگی درست کر لے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور اگر جس نے توبہ کی اور پھر گناہ کیے، پچھلی زندگی درست نہ کی، اصلاح نہ کی، تو فرمایا کہ پھر اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں پر گرفت ہوگی، پھر توبہ گئی، توبہ گئی۔ پچھلے گناہوں کی بھی گرفت ہوگی جن پر توبہ تھی، بعد کے گناہوں پر بھی گرفت ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں ہماری توبہ کہاں گئی، ہم تو پیچھے گناہ کر کے توبہ کو خود جلا ڈالتے ہیں۔ توبہ پچھلے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگنا اور بقایا زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔ اور فرمایا پھر وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور توبہ کے بعد ایسی اصلاح کرو کہ اللہ کا دامن تھام لو اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خالص کر لو، خالصتاً اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے پیار کرو، تمہاری زندگی کا ہر پہلو صرف اللہ کے لیے ہو جائے، صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ شرط ہے توبہ کی۔ کیسے؟ زندگی کی اصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے یوں ہو جاؤ کہ اللہ کی بندگی، اطاعت اور عبادت سے تمہیں فرصت نہ ملے، فرصت نہ ملے، اور اللہ سے تعلق یوں جوڑو کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کے تعلق میں لذت نہ ملے۔ اور خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان مکی کتاب المحبت میں فرماتے کہ اللہ پاک نے دلوں کو جسموں سے 7,000 سال پہلے پیدا فرمایا، دلوں کو جسموں سے
7,000 سال پہلے پیدا فرمایا اور پھر ان دلوں کو اپنے مقام قرب میں رکھا، اپنے قرب میں. پھر جانوں کو دلوں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور جانوں کو مقام محبت میں رکھا، اور باطن کو جانوں سے 7,000 سال پہلے پیدا کیا اور باطن کو اپنے مقام وصال میں رکھا، اور ہر روز 360 مرتبہ اپنے حسن کا جلوہ دکھایا باطن کو، پھر دنیا میں بھیجا اور ہر ایک کو آزمائش میں ڈالا. باطن کو جان میں قید کر دیا، جان کو دل میں قید کر دیا، دل کو جسم میں قید کر دیا، اور ہر ایک کو ایک منزل دے دی اور فرمایا آؤ اب اس منزل کی تلاش کرو. جسم کو نماز کی منزل دے دی، جسم کو نماز کی منزل دے دی، دل کو اپنے قرب کی منزل دے دی، جان کو اپنی محبت کی منزل دے دی، باطن کو اپنے وصال کی منزل دے دی، اور فرمایا اب اخلاص یہ ہے کہ جسم اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائیں، جسم اللہ کی عبادت کے لیے خالص ہو جائیں، اللہ کی بندگی کے لیے خالص ہو جائیں، دل ہمارے اللہ کے قرب کے لیے خالص ہو جائیں، جان ہماری اللہ کی محبت کے لیے خالص ہو جائے، اور باطن ہمارے اللہ کے وصال کے لیے بات خالص ہو جائیں. سو جسم اللہ کی عبادت کے سوا غیر کی طرف جھک نہ سکے، جسموں کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. دل اللہ کے قرب کے سوا کسی اور کا قرب نہ چاہے، یہ دلوں کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. ہماری جان اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت میں قید نہ ہو، یہ جان کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. اور ہمارا باطن اللہ کے وصال کے سوا کسی اور کی ملاقات نہ چاہے، یہ باطن کا اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. اور جن کو اخلاص ملتا ہے، جن کو اخلاص ملتا ہے، وہ عشق الہی میں مست و بے خود ہوتے ہیں. انہیں دنیا کی کسی شے کی پرواہ نہیں رہتی، کوئی لالچ ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتا، کوئی خوف ان کی گردنوں کو جھکا نہیں سکتا. اور ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ سے گزرے، ایک جوانوں یہ قابل توجہ بات، ایک جوان مالی باغ میں پانی دے رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام گزرے، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے، اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا کر دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ بڑی بات ہے، ذرہ بہت بڑی چیز تو برداشت نہیں کر سکے گا. عرض کیا چلو آدھا ذرہ عشق الہی کا لے دو. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا مولا اس جوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے. آواز آئی عیسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جوان کو عشق الہی کا آدھا ذرہ مل گیا. کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پھر پلٹ کر آئے، اس باغ میں پوچھا وہ جوان کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا، وہ تو کہیں پہاڑوں میں نظر آئے گا. تلاش کرتے کرتے پہاڑوں میں اس جوان کے پاس پہنچے، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے مست الست کھڑا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے جا کے اسے سلام کیا، اسے ہوش نہ رہی. آپ نے اسے پکارا اور کہا بھئی میں عیسیٰ ہوں، مجھے پہچانتا نہیں؟ وہ پھر مست رہا. اوپر سے آواز آئی عیسیٰ تو نے ہی تو دعا کی تھی، ہم نے اسے اپنے عشق کا ایک ذرہ دے دیا، تو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ اس عشق کے آدھے ذرے نے
اسے یہ حال عطا کر دیا ہے کہ اگر آرا لے کر سر سے پاؤں تک اس جوان کو چیر دیا جائے تو اسے پتہ نہ چلے کہ کیا ہو گیا.